نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ کیا دیکھا نہیں ان کافروں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ سب جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 33 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی ربوبیت اور وحدانیت کے 6 آفاقی دلائل پیش کیے ہیں۔ ان دلائل پہ مشرکین نے غور و فکر نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ شرک کے دلدل سے نہیں نکل سکے۔ فرمایا جا رہا ہے، کیا ان لوگوں نے یعنی کفار نے یہ نہیں جانا کہ زمین اور آسمان اس سے پہلے جڑے ہوئے تھے، یعنی ایک چیز تھے، پھر ہم نے ان کو الگ الگ کیا۔ آسمان سے نہ بارش ہوتی تھی، نہ زمین پر کوئی پودا اگتا تھا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس مادے میں ہوا ڈال کر زمین اور آسمان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا۔ ہوا اور خلا کی وجہ سے زمین اور آسمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ آسمان کو اوپر اٹھایا اور زمین کو اس کی جگہ پر رہنے دیا، اور آسمان سے بارش نازل کی اور زمین میں پودے اگائے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد مادے کا جو بڑا گولہ وجود میں آیا تھا، یعنی بڑا ماس یا بڑا ایٹم کہہ لیں، وہ ہوموجینیس ماس کی صورت میں تھا۔ پھر مادے کی اس گولے میں تقسیم ہوئی، مختلف ستاروں اور سیاروں کے گچھے بنے، کہکشائیں یعنی گلیکسیز وجود میں آئیں، سورج اور اس کے سیاروں کی تخلیق ہوئی، یوں ہماری زمین بھی پیدا ہوئی۔ گویا اس سارے تخلیقی عمل کا اظہار اس ایک فکرے میں ہو گیا کہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی باہم ملے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں کھول کر جدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھیجا اور اس کے ذریعے تمام حیوانات اور نباتات کو زندگی دی۔ سورہ روم آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ رکھتا ہے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں ماں سے مراد نطفہ ہے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، یعنی اللہ نے ہر زندہ چیز کو قطرہ منی سے پیدا کیا۔ سورہ النور آیت 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے ہر چوپائے کو پانی سے پیدا کیا، چنانچہ ہر جاندار کے لیے منبع حیات پانی ہی ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہ یاب ہو جائیں، یعنی اپنی منزل کی طرف جا سکیں۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے کہ جب زمین کو بچھایا گیا تو ہلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے اس پر جمائے تو اس کو قرار حاصل ہو گیا۔ جدید سائنس نے بھی صدیوں کے بعد یہ پتہ لگایا کہ بڑے بڑے بر اعظم اب بھی بہت سست رفتار سے سمندر کے پانی پر سرکتے رہتے ہیں، مگر اب ان کی رفتار اتنی دھیمی ہے کہ عام آنکھیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس کے اندر بڑے بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا سکیں، یعنی میدانی راستوں کے علاوہ
بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کے اندر بھی قدرتی راستے رکھے اور وادیاں بنائی تاکہ ایسے علاقوں میں بھی لوگوں کے لیے سفر کرنا ممکن ہو سکے، تاکہ لوگ ان پر چل کر حصول معاش، روزگار اور دیگر مقاصد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں۔ آیت نمبر 32۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ آسمان کو زمین کے لیے چھت بنایا اور اسے زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا۔ اس سے پہلے یہی مضمون ہم سورۃ الحجر میں اس طرح پڑھ کر آئے ہیں، آیت نمبر 17 میں، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور اسے مزین کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان مردود سے۔ یعنی آسمانی دنیا پر جو ستارے ہیں وہ باعث زینت بھی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ شیاطین کو رجم کرنے کے لیے بھی ہیں۔ ان میں سے جو کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز کر کے غیب کی خبروں کی ٹو میں عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شہاب ثاقب کی شکل میں یہ میزائل کی طرح داغا جاتا ہے، اور یوں ان شیاطین کی پہنچ کے حوالے سے آسمان کو سقفا محفوظہ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب تک سائنسی تحقیقات کے حوالے سے سقفا محفوظہ کے دو اور پہلو بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو اوزون لیئر کی فراہم کرتا حفاظتی چھتری ہے جس نے پورے کرۂ ارض کو ڈھانپ رکھا ہے، اور یوں سورج سے نکلنے والی تمام مضر شعاؤں کو زمین تک آنے سے روکنے کے لیے یہ فلٹر کا کام دیتی ہے۔ ماحولیاتی سائنس کے ماہرین آج کل اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں کہ مختلف انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اسے نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری فضا یعنی زمین کے اوپر کرۂ ہوائی بھی حفاظتی چھت کا کام دیتی ہے۔ اب خلا میں تیرنے والے چھوٹے بڑی چیزیں، بے شمار پتھر یا یہ پتھر نما ٹھوس چیزیں مختلف ستاروں یا سیاروں میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ہر وقت خلا میں بکھرے رہتے ہیں۔ جب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی تیز رفتاری کے سبب ہوا کی رگڑ سے جل کر فضا میں ہی تحلیل ہو جاتے ہیں۔ یوں زمین ان کے نقصانات سے محفوظ رہتی ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں یوں ارشاد ہوا ہے وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آفاق میں پھیلی ہوئی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان نشانیوں پہ غور نہیں کرتے یہ لوگ اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ کرنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی آیات کو پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح کائنات کی آیات کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور ان علوم کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے جس سے یہ کام آسان ہو۔ ایسے علوم کو عبادت کی نیت سے حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مشکل کام آسان ہو جائے۔ اللہ کی تخلیق کے بارے میں علم حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ بھی ایک سراسر عبادت ہے۔ آیت نمبر 33۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات، دن، سورج اور چاند کو۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ فلک عربی میں گول دائرے کو کہتے ہیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت فلکیات میں ایک نظریہ دنیا پہ چھایا ہوا تھا کہ چاند، سورج اور دوسرے سیارے آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں اور آسمان کی گردش کے ساتھ ساتھ وہ سیارے بھی گردش کر رہے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اختیار فرمائے ہیں وہ اس نظریے پر پوری طرح
منطبق نہیں ہوتے۔ اس کے بجائے اس آیت کے مطابق ہر سیارے کا اپنا اپنا مدار ہے جس میں وہ تیر رہا ہے۔ تیرنے کا لفظ بطور خاص قابل توجہ ہے جو خلا میں تیرنے پر زیادہ صادق آتا ہے۔ سائنس اس حقیقت تک بہت بعد میں پہنچی کہ سیارے خلا میں تیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن، شمس و قمر کو پیدا کیا اور شمس و قمر میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص دائرہ بنایا جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق گردش کرتا رہتا ہے۔ کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا اور وہ اپنے محدود دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اسی نے رات کو راحت کی چیز بنائی اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا۔ یہ بات اس ذات کی ٹھہرائی ہوئی ہے جو زبردست ہے، بڑے علم والا ہے۔ یہی حال تمام دیگر سیاروں کا بھی ہے۔ ہر ایک اپنے مخصوص دائرے میں گھومتا رہتا ہے، ذرا بھی باہر نہیں ہوتا، ورنہ نظام عالم درہم بھرم ہو جاتا، تمام سیارے آپس میں ٹکرا جاتے اور سارا عالم ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یقیناً قدرت الہیہ کہ یہ تمام مظاہر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ بے شک۔ آیت نمبر 34۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ مشرکین مکہ کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کے بعد دعوت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی اس خواہش کی تردید کی ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے دشمنوں کو بھی، چاہے وہ ابو جہل ہوں، چاہے وہ ابو لہب ہوں، کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہے۔ سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے اگر آپ وفات پا جائیں گے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ لیکن اللہ کا دین تو قیامت تک باقی رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں فرمایا آیت نمبر 9 میں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ انبیاء کرام کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے۔ جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا تو ہونا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں جیسی زندگی گزار لے مگر مرنا تو ہے۔ جتنا چاہیں دنیا کا سامان اکٹھا کر لیں، آرائشوں کے سامان اور زینت کے سامان اکٹھا کر لیں اس دنیا میں، اور جس چیز کی چاہے محبت اختیار کر لیں، لیکن ایک دن ان سب کو ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کو دنیا چھوڑنے میں اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، جو اللہ نے ان کو زندگی میں دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر کے، صدقہ خیرات کر کے اور مختصر سی زندگی رکھتے ہیں، اور آخرت میں ان کے پاس کوئی خاص چیز نہیں ہوتی۔ ضرورت کم ہو تو انسان کا وقت بچتا ہے، جب ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کے اوپر بوجھ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ انسان جب زیادہ چیزیں کھاتا ہے تو انرجی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس انرجی کی وجہ سے انسان کا وزن بھی بڑھتا ہے، اس کا چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ضرورت سے زیادہ مال و متاع جو انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے،
وہ جتنا کم ہوتا ہے، جتنا مختصر ہوتا ہے، اس کا حساب بھی آسان اور اس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو چیزوں کے پچھتاوے نہیں ہوتے، نہ ان چیزوں کی یاد ستاتی ہے کہ ان چیزوں کا اب کیا ہوگا اور ان چیزوں کا اب کیا کرنا ہے۔ اسی طرح انسانوں سے، چاہے وہ اپنی اولاد ہو یا والدین ہو، ان سے ایک فطری محبت کرتا ہے، لیکن وہ فطری محبت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ یہ انسان کے لیے خود اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جو انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بناتا ہے، یعنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر وہ اس محبت کی تکلیف سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ اولاد سے محبت تو رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ بھی رکھتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ان کی جدائی انسان کو انتہائی غمگین کر دے۔ تو دنیا سے جاتے وقت، مرتے وقت دل ہلکا ہونا چاہیے، دنیا چھوڑنے کا بہت بڑا صدمہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حسرتیں نہیں ہونی چاہیے کہ اف میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، میرے فلاں بچے کا کیا ہوگا۔ اللہ ہے نا، اللہ سب کا ہے، تو اس پہ توکل کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب انسان اپنی عبادت پہ توجہ دیتا ہے، اس کا دل جب اللہ کی طرف لگتا ہے، تو پھر اس وقت ان چیزوں سے وہ الگ ہوتا ہے، یعنی جب اس کا دل عبادت کی طرف ہوتا ہے تو دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے، اور جب انسان عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، صرف انہی دنیاوی چیزوں میں کھویا رہتا ہے، تو پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی، وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی۔ تو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس سے مطمئنہ حاصل ہو، اور نفس سے مطمئنہ زیادہ مال اور دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، وہ نیک کام کرنے سے ہوتا ہے، خصوصاً مال اور اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دنیا سے واپسی کا سفر آسان ہو جائے۔ آمین۔ آیت نمبر 35۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ہر مخلوق، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تاکہ دنیا میں اس نے جو اچھے یا برے اعمال کیے ہیں، قیامت کے دن ان کا اسے بدلہ دیا جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے کہ وہ اس دنیا میں انسانوں کو خوشی اور غم، امیری اور فقیری، صحت اور بیماری، اور روزی میں کشادگی اور تنگی کے ذریعے آزماتا ہے، تاکہ صابر و شاکر، کافر اور ناشکر گزار کا فرق واضح ہو جائے، اور جب موت کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس کے مطابق اسے جزا اور سزا ملے۔ آیت نمبر 36۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مشرکین مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزاحیہ اور طنزیہ فکرے کستے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر اس طرح آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے۔ آگے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی انہیں تو اپنے معبودوں کا ذکر اچھا لگتا ہے، لات اور عزا کا ذکر کرو تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ ابو جہل اور دیگر مشرکین نے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان جاہلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کے ان جاہلانہ تصرف سے اللہ تعالیٰ کو بھی بہت تکلیف پہنچتی تھی، جس کا اظہار اس آیت کریمہ میں ہوا ہے، اور اسی تکلیف کا اظہار سورۃ الفرقان آیت نمبر 41 میں یوں کیا گیا ہے: تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ کافروں کے اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر پائی جاتی ہے، جو بیان سے باہر ہے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں اور تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچائیں گے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں یا اس کے قرآن کا انکار کرتے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں کہ جیسے کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ آیت نمبر 37 خلق الانسان من عجل، انسان کو بنایا گیا ہے عجلت سے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، جلدی میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ کرو۔ نضر بن حارث، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ اور دیگر مشرکین مکہ عذاب آنے کی جلدی کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر کہاں ہے وہ عذاب جس کی تم لوگ دھمکی دیتے رہتے ہو۔ ان کی اسی عجلت پسندی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد کیا ہے کہ انسان طبعی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، وہ اپنی نشانیاں عنقریب دکھلائے گا، انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان فطری اور جبلی طور پر عجلت پسند ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اب اس آیت کو ہم دو طرح سے سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں مسلمان کیا چاہتے تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ نظر آئے تاکہ بات سچی ثابت ہو جائے، اور جو دوسرے تھے یعنی کفار، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ نشانی کیوں نہیں آتی، پتہ چلے کہ وہ عذاب کیا ہے، تو وہ عذاب کی جلدی مانگتے ہیں، وہ عذاب کی جلدی مانگتے ہیں، یہاں نشانیوں کی جلدی مانگی جا رہی تھی۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگرچہ جلد باز مخلوق ہے۔ خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا، عجول کا مطلب بہت جلد بازی کرنے والا، ہر چیز وہ جلدی چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، کیونکہ آگے فرمایا فلا تستعجلون، یعنی جلدی نہ کرو۔ اصل میں انسان کی فطرت میں خواہشات کی محبت ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات جلد از جلد پوری ہو جائیں، لیکن دوسری طرف انسان کو تحمل مزاجی بھی عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح وفد عبد القیس میں جو ان کے لیڈر تھے، جب وہ وفد مدینہ شریف آیا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو لوگ اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگے، اور جو ان کے لیڈر تھے وہ انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے۔ انہوں نے صاف ستھرے کپڑے نکالے، انہیں پہنے، تیار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا، بے شک تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت، کیونکہ بعض اوقات جلد بازی میں ہم وقار کو بھی ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں، یعنی اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو 2 خصلتیں مجھ میں ہیں، کیا میں نے ان کو اختیار کیا ہے یا اللہ نے مجھے پیدائشی طور پر دی ہیں؟ تو فرمایا بلکہ اللہ نے تمہیں جبلت میں رکھ دی ہیں، یعنی تمہاری خصلت ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا کہ جن 2 خصلتوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے جو لوگ جلدی جلدی ملنے آئے تھے ان کی نسبت، ان کی تعریف کی جو آرام سے، تسلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ان حالات میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے چھلانگ لگا کر پہنچ گئے تو شاید ہم دوسروں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے، اس میں ہڑبونگ مچا دیتے ہیں، لائن توڑتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبر سے کھڑے رہتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہے نا، اور کسی کو بھی اذیت اور تکلیف نہیں دیتے۔ آیت نمبر 38 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھی گئی ہے، اور عجلت پسندی انسان کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اس آیت میں عذاب کب پورا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جلدی مت کرو، عذاب جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ جنگ بدر میں سرداران قریش نہایت ذلت کے ساتھ مارے گئے، اور قیامت کا عذاب بھی قریب ہے، مرنے کے بعد اس کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ آیت نمبر 39 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آگ کو ہٹا نہ سکیں گے اپنے چہروں سے، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ مشرکین مکہ آخرت، قیامت اور حساب کتاب، جزا سزا پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اہل کفر کو روز قیامت کا یقین ہو جاتا کہ جب وہ جہنم کی آگ سے اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں کو نہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کر سکے گا تو عذاب آنے کی جلدی نہ مچاتے۔ جہنم کی ہیبت ناکیاں قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الزمر آیت 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مسل صاحبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ سورہ الاعراف آیت 41 میں ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 40 بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی، یعنی ان کے ہوش کھو دے گی۔ فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، اور نہ تو ان کی استطاعت ہوگی اس قیامت یا عذاب کو ٹالنے کی، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ اس آیت میں قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں ہر شک و شبہ کو دور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، اور ایسی اچانک آئے گی کہ پھر کسی کو نہ توبہ کرنے کی مہلت ملے گی، نہ کچھ عمل کرنے کی مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 41 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، لہذا آپ
اس صورتحال کو برداشت کیجیے اور صبر کا دامن تھام کر اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو پھر گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق عذاب آیا تو ان مذاق اڑانے والوں کو نیست و نابود کر کے نسیم منسیہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ صبر سے کام لیجیے اور ان کے انجام کا انتظار کیجیے، اس لیے کہ اہل کفر کا ہر دور میں یہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا اور آخرکار ان کا انجام یہ ہوا کہ جس عذاب کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہی عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ اس طرح وہ قوم میں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا۔ الحمدللہ۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔